نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم نوبل يوم العيد قوسا فخطب عليه رواه ابو داود. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور اسے ہمیں ابو داؤد کہ عید کے دن حضور کو کمان دی گئی، اس کو تکیہ بنا کر کے ٹیک لگا کر کے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا. منبر تو میدان میں ہوتا نہیں تھا، تو کوئی چیز سہارے کی چاہیے. تو کمان جس سے تیر چلاتے ہیں وہ دی گئی آپ کو، تو پھر اس کا سہارا لیا آپ نے. لیکن وہ دونوں جہاں کے سہارا ہے، اس لیے ہم لوگ وہ بات نہیں کہتے کہ سہارا دیا، تکیہ بنا لیا اس کو چاہیے وہاں، پھر خطبہ دیا. مساجد میں، تمام دنیا کی مسجدوں میں دو جگہ خاص ہیں، اس سے بھی زیادہ خاص ہے جتنی پہلی صف. دو جگہ خاص ہے، تمام دنیا کی مساجد کی بات کر رہا ہوں. ایک محراب، ایک منبر. اور کوئی مسجد دنیا میں ایسی ملے گی نہیں جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں. ہر مسجد میں محراب بھی ہے، منبر بھی. تو مسجد بنانے والوں کی سب سے بڑی ضرورت ایسی شخصیت کی ہے، ایسے امام کی ہے جو دونوں جگہوں کو اچھی طرح پر کر سکے. منبر کو بھی کور کرے، محراب کو بھی کور کرے. یہ جو خوش خواہ تلاش کیا جاتا ہے کہ بہت اچھی قرات کرتا ہے وہ، اس کا ہمارے ہاں کوئی درجہ نہیں ہے. ہمارے ہاں درجہ درست خواہ کا ہے. یہ قرآن بہت صحیح پڑھتا ہے، خوش خواہی کوئی چیز نہیں ہے. اب راگ راگنی لاپتا ہے، جہاں مد نہیں کرنا مت کر رہا ہے، جہاں الف کو پڑھنا الف کو گرا رہا ہے، آواز نکال رہا ہے. کیا تماشا ہے. پھر اس کے بعد درست خانی کے بعد اگر خوش خانی بھی ہے تو سبحان اللہ. پھر سونے پر سہاگا ہے. درست خواہ کو تلاش کیا جائے، اور وہ درست خواہ اور خوش خواہ صرف محراب تک نہ ہو، وہ ممبر کو بھی کور کرے. یعنی وہ اس مسجد کے لائق جو بنائی جا رہی امام بھی ہو. یعنی قرآن و سنت کا اس کے پاس بہترین علم ہو. اسی لیے ہمارے فقہاء نے امامت کے لیے جانتے ہو کیا کہا ہے؟ فالعالم احق بالامامہ. جو سب سے بڑا عالم ہے وہ امامت کا حقدار ہے. اور دنیا کا ایک دستور آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر مسجدوں میں وہ امام ملے گا نا تو جو علم کی اہم بھی نہیں جانتا بیچارہ، کچھ نہیں جانتا. اور اسی کے تو ایک بار کو کہنے پڑا بیچارے کو کہ قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے. کیا بتا سکتے ہیں بیچارے 2 رکعت کے امام. انہوں نے بھی بیچارہ کہا، ہم خود بھی بیچارہ کہتے ہیں. بیچارے ہیں اس لیے جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا. کس نے منع کیا تھا کہ وہ علم حاصل نہ کرے؟ تو عالم کی نہیں، عالم کی ضرورت ہے. اب جو علم والے ہیں درسگاہ میں سب بیٹھے، یعنی درس و تدریس میں لگے ہوئے ہیں، اور بیچارے جو خوش خواہ ہیں یا درست خواہ ہیں صرف قرات کی حد تک عالم نہیں ہے، وہ مسجدوں میں چل رہا ہے نا. اس کو عالم بھی ہونا چاہیے، اقرا بھی ہونا چاہیے. اور پھر ذو نسب ہو تو پھر کیا کرے، نسب والا بھی ہو. بس ذو نسب. لیکن سب سے پہلے آپ کو عالم دیکھنا پڑے گا کہ وہ بہت جاننے والا ہے. اس کی دلیل آپ کو بتاؤں کہ آپ یہ بات منبر پر بیٹھ کے کہاں سے کہہ رہے ہیں اور ہمیں کیا پہنچتا ہے کہ ہم اپنی ذہنی تراش خراش آپ کے سامنے پیش کریں اور لفظوں کی جادو منتر چھوڑیں آپ کے لیے. دلیل دیتا ہوں. آپ خانہ کعبہ بڑے شوق سے بنا لیا حضرت خلیل نے اور حضرت زبی نے علیہ الصلوۃ والتسلیم. بہت شوق سے بنا گھر بنایا اللہ کا. کیا کہنا، یا پھر اسے تو کئی باری بن چکا ہے، اس کی الگ ایک تاریخ خانہ کعبہ تھا. لیکن جب امام کی باری آئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے کہ مولا یہ اتنا بڑا گھر ہے کہ دنیا کی بت قدرے میں یہ پہلا گھر ہے کعبہ. یہ جو اخبار والے لکھتے ہیں قبلہ اول بیت المقدس، ہرگز صحیح نہیں لکھتے ہیں. لیکن ان کو صحیح و غلط سے کیا مطلب، مشہور چیز ادھر ادھر کی لے کر کے کسی طرح کاغذ کا پیٹ بھی تو بھرنا ہے. ان کو کاغذ کا پیٹ، قبلہ اول کعبہ ہے، دونوں میں 40 سال کا فاصلہ ہے. خانہ کعبہ میں ویسے بھی بننے میں بھی، اور بیت المقدس میں 40 سال پہلے کعبہ بنا، یہ قبلہ اول ہے. تو یہ اخبار کی بات ہے. کون آج کل زیادہ تر لوگوں کا علم جو ہے بس ایسے ہی ہے، اخبار ہی ہے.
یا میڈیا کے ذریعے جو کچھ ادھر ادھر سے مل گیا بس. تو جب حضرت ابراہیم نے کھانے کا دعا کے لیے ہاتھ کرا کہ گھر تو بہت بڑا ہے مولا جو بنایا ہے, یہ تیرا گھر ہے, تو گھر سے تو پاک ہے, لیکن یہ گھر تیری طرف منسوب ہے. اللہ گھر سے پاک ہے لیکن گھر اسی کی طرف ہے منسوب. تو گھر تو تیرا بنا دیا ہم نے, اور تیرے بندے آئیں گے تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے, یہ تو کر دیا. لیکن اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کے لائق امام بھی بھیج دے تو. ربنا وبعث رسولا منہم, گھر بنانا ہمارا کام تھا, امام بھیجنا تیرا کام ہے. ربنا وبعث رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. امام تو بھیج دے. وہیں بتا دیا کہ جب مسجد بناؤ تو دعا کرو کہ اللہ مسجد تو ہم نے بنا دیا, اور ساری مسجدیں تیرے ہی لیے ہیں, سب روشنی پا رہی ہیں, خانہ کعبہ سے, بیت المقدس سے, مسجد نبی, سب کو روشنی مل رہی. امام تو اپنے فضل سے ہمیں عطا کر. امام ملنا مشکل ہے, گھر بنانا مشکل نہیں ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, دل اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں میں نمازی ہونے سے ایک رات میں ایمان کی حرارت رکھنے والے لوگوں نے مسجد بنا ڈالی, لیکن امام کوئی تذکرہ نہیں. پرانا پاپی اس لیے ہے آپ کا دل, امام ملا نہیں اس گھر کے لائے. جو ذوق آپ نے مسجد بنانے میں دکھایا ہے وہی شوق اگر امام رکھنے میں رکھتے تو آج جو دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے یہ نہ لگتی. دین ہی کا چرچا ہوتا, امام نہیں لا سکے آپ. تو دعا امام اس لیے نہیں لا سکے کہ اللہ سے دعا نہیں کیا, آپ نے استخارہ نہیں کیا. یہ اللہ اس گھر کے لائق امام, تو ہم یہی کر سکتے تھے کہ تیرا گھر بنا دے, اس کے لائق امام دے دے. امام کی تلاش میں کمزوری دکھائی. زیادہ تر مساجد میں 2 رکعت کے امام ہیں. اسی لیے جلدی سے کوئی امامت کی پوسٹ کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری ترقی رک جائے گی, ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہو جائیں گے. اب ان کو کیا معلوم ہے, ان گدھوں کو کیا معلوم ہے کہ جو حضور کے قدموں کے نیچے ہے وہ کبھی نیچے رہا ہے. وہ جو نفس کے اشارے پہ ناشتہ ہوتی رکھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ میری اس کی ترقی نہیں, اس کی تناسب ہے. کیا یہ اچھا کہا ہے کسی آدمی نے. ایک عارف کہتا ہے, عارف مانے مرد حق آگاہ, مرد حق شناس, خدا کو پہچاننے والا آدمی. ایک عارف کہتا ہے میں بخت سکندر کے بدلے میں لے لوں مدینے کی جاروب کش کی غلامی. آج بات سنیں, مدینے میں جو جھاڑو لگانے والے نا, کہا وہ جھاڑو لگانے کا کام بھی نہیں, ان کی غلامی دی جا کر لے لوں. یہ ترقی کہ حضور کی مسجد پہ جھاڑو تو لگا رہا ہوں, کہا میں تو جھاڑو کے لائق نہیں. آج اسی بھی دیکھ لیجیے, یہ اللہ یہ نہیں رہ گئی ہے, اتنے ٹھاٹ سے بولتے معلوم ہوتا بخلات ہے یہ. جی صاحب معلوم ہوتا افلاطون جعلی نوس ہے یہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا تماشا ہے. اسی لیے جہاں کہیں میں مسجد کا افتتاح کرنے گیا, جہاں کہیں گیا, یعنی انڈیا میں پھرتا رہا زیادہ تر, یا افریقہ کی طرف تھوڑا چلا گیا, میں کبھی کینیا چلا گیا, موریشس وغیرہ چلا گیا. مغرب جانے کی ارادہ تھا لیکن بابری مسجد کا حادثہ پیش آیا, پھر رک گیا, میں نہیں جا سکا. تو میں جہاں کہیں گیا مسجد کے افتتاح میں, مسجد کو دیکھ کر کے خوش ہو گیا کہ اللہ کا گھر بہت اچھا لوگوں نے بہت اچھا بنایا. کہیں 2 میناریں دیکھے, کہیں یہ دیکھا, اب زیادہ تر ایک ہی بن رہا, اور وہ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ 2-3 کلومیٹر دور سے ہی دکھائی دیتا ہے. اچھا ہے یہ تاکہ راہگیروں کو معلوم ہو کہ یہاں مسجد ہے, نماز پڑھیں. اچھا ہے مینارہ اونچے ہونا چاہیے, مینارہ آئے بھی چاہیے, یہ بتایا کہ یہاں مسجد ہے. پھر 2 ہوں گے کہ جس مسجد کے افتتاح کے لیے میں گیا تو مسجد بنانے کی تعریف کیا میں نے, لیکن ان سے کہا کہ مسجد تو آپ نے بہت اچھی بنا دی, اس کے لائق امام بھی تلاش کیا. امام تو آپ ایسا کہ پہلے ہی سب سے نہیں دکھائی دے رہا, کہا میں نے, اور ان کے منہ پر کہا. اس لیے مجھے ان کے لفافے کی فکر نہیں تھی کہ مجھے لفافہ نہیں دیں گے, قبر نہیں دیں گے. قبر میں جانے والے کو قبر کی کیا فکر, ہم کو تو جانا ہے قبر میں. کسی کے قبر میں تھوڑی ہماری زندگی ہے, اللہ نے جو آنے جانے والی سانس دی ہے اس پر ہماری زندگی ہے. روکھا سوکھا کھا کے جی لیں گے, کیا فرق پڑے گا. جس کو عائش کرنے کے لیے جو آیا وہ کرے گا. تو میں نے کہا اس کا امام بھی رکھا, آپ کا امام تو پہلے سب سے نہیں دکھائی دیتا. تو میری مراد جو ہے یہ نہیں کہ آپ کا امام اتنا ٹنگو, اتنا ٹھگنا ہے, اتنا پستہ قد ہے کہ پہلی سب سے, اس کا علم کا تو قامت کچھ نہیں. انہوں نے مانا, کہا سچ کہہ رہے ہیں حضرت, یہاں ہماری چوک تو ہے. یعنی مسجد اچھی سے اچھی بناتے ہیں, امام جو ہے بالکل بے پڑا لا کے رکھ دیتے ہیں, اس لیے کہ اس کو کچھ دینا نہیں ان کو, تو عالم جلدی سے ملتا نہیں, عالم آئے گا نہیں, اس لیے وہ لوگ سب درس گاہ بیٹھ گئے. اور اب تو یو پی میں, بہار وغیرہ میں جو ہے وہ سب جو مدارس ہیں وہ سب حکومت سے منسلک ہیں, اور ان کو وہی شاستری گریڈ مل رہا ہے. ایک مدرس سیکھتے 80,000 85,000, یہاں امام کو کیا دیتے بیچارے, وہ پتہ نہیں جیب میں رکھے کہ آپ کا سرما بنائے, کیا کرے اس کو جو کچھ دیتے ہیں. کیا تماشا کیا ہے. اسی لیے میں نے ایک جمعہ کو کہا تھا کہ اگر یہ قوم چاہتی اچھے علماء کو لاتی, اور زیادہ نہیں 5 وقت مسافے میں نہیں,
صرف جمعہ کے دن جس میں ہزاروں آدمی ہوتے ہیں، ادب کے ساتھ کچھ اس کی نظر کرتی رہتی تو ایک دن میں اس کی ساری معاشی دشواری ختم ہو جاتی. ایک دن میں وہ سب کافی ہو جاتا. 8ویں دن زیادہ نہیں جو کچھ ان سے ہوتا، لیکن کسی کو کچھ پڑی اس کو رکھنا ہی چاہتے ہیں. تو میں اگر دوسرے لفظوں میں کہوں، اب امام نہیں رکھا جاتا. کہنے کے لیے وہ امام ہے مسجد کا، وہ غلام ہے ٹرسٹیز کا. وہ غلام کیا کرے گا بھیا؟ ٹرسٹیز کا وہ غلام، اس کو غلام سمجھتے ہیں. حالانکہ کوئی ٹرسٹی جو ہے بیچارہ یہ منہ سے نہیں کہتا ہے، لیکن سلوک اس کے ساتھ غلام ہو جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ جہاں اللہ والے ٹرسٹی ہیں وہ امام کو امام مانتے ہیں، وہ امام کو امام مانتے ہیں، غلام امام جنہیں اپنی عاقبت کی فکر ہے. کبھی نہیں اچھے بھی ٹرسٹی ہیں یہاں سمجھ، لیکن زیادہ تر کہا یہی ہے بھائی بات سمجھ جو بتا رہا ہوں. تو غلام کیا امامت کرے گا بیچارہ؟ تو اس جگہ کو پر ہونا چاہیے ممبر پر. ذرا سے کوئی بات ہوتی تھی حضور فوراً ممبر پہ آ جاتے تھے. ایک ذرا سی بات ہوتی اور لوگوں کے جو خدشات ہوتے تھے فوراً اس کو دور کر دیتے تھے. جو چیز لوگوں کی سمجھ نہیں تھی فوراً حضور سمجھا دیتے تھے. یہی نہیں کہ خدشات دور کر دے، کوئی غریب آ جاتا، محتاج آ جاتا، بے بس آتا، بے کس آتا، بے نوا آتا، پھر حضور ممبر پر آ جاتے اور پھر ایک تقریر ایسی کرتے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے جو کمزور بندے ہیں ہم انہیں زمین سے اٹھانے کی کوشش کریں، ان پر ہم رحم کریں، آسمان والوں پر رحم کریں. پھر حضور تقریر کرتے اس پر، ایسی تقریر کرتے کہ بغیر کہتے ہی سب اٹھتے اور اس کو اتنا دیتے صحابہ کہتے تھوڑی دیر میں پہاڑ ہو جاتا تھا مدد کا. یہ چلتا تھا، تھوڑی دیر میں پہاڑ ہو جاتا تھا، اتنی مدد آ جاتی تھی. غریب اس طرح سے بنتا. یہ سب ختم ہو گیا ہے، تو کیا کیا جائے صاحب؟ اب تو بیچارہ اگر وہ خلوص پر تقریر کرے کہ دیکھو خلوص یہ ہے، تو سبحان اللہ و جزاک اللہ و ماشاء اللہ کہتے ہیں. آج بھی ہے خلوص کے اوپر جو تقریر کر تو وہاں کیا کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور کوئی تو اٹھا کے نعرہ ہی لگا دیتا ہے کہ نعرہ تکبیر اللہ ہوتا ہے. تو مسجد میں اسی خلوص کے اوپر وہ نعرہ لگا رہا تھا. اور وہی امام بیچارہ جب گیا سبزی بھی خریدنے کے لیے تو کہا فلوس لاؤ. خود امام کو فلوس دے رہا ہے، وہ فلوس نہیں دے رہا ہے. اور امام سے کہتا لاؤ فلوس. یہ مفتی آگرہ کہتے تھے، یہ بہت بڑے مفتی تھے. مفتی آگرہ کو زیادہ میں نہیں بتاتا ہوں، صرف میں نے سنا ان کی زیارت. بہت بڑے مفتی تھے آگرہ کے تھے، اور اتنے بڑے مقرر تھے کہ اگر کہیں وہ بیٹھ جاتے ساری محفلیں ویران ہو جاتی تھی، کوئی بیٹھتا نہیں. اوروں کو تو جانے دیجیے، میں نے مدنی میاں کے حوالے سے سنا ہے، خود ان کے منہ سے نہیں سنا لیکن دوسروں سے سنا ہے مفتی آگرہ کے بارے میں. یہ مدنی میاں فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ سے، ابھی ہے مدنی میاں حیات ہے، گجرات میں ہے، اللہ بہت دن ان کا سایہ رکھا ہے حکومت پر، ان کی دعا کرتے ہیں اور مجھے امید ہوگی میرے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ لکھتے پڑھتے بھیجتے رہتے ہیں بیچارے، آتی رہتی میرے پاس. تو فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ سے بڑا مقرر کسی کو نہیں سمجھتا. یعنی محدث صاحب، حقیقت یہی ہے. میں نے ایک ہی تقریر سنی ہے محدث صاحب کی، اور وہ عنوان بھی مجھے یاد ہے جس پر سنی تھی دوران طالب علمی. میں 9th یا 10th میں تھا اس وقت، تھوڑی سی عصری تعلیم حاصل کر کے پھر دینی تعلیم کے لیے گیا انٹر کر کے. تو کہتے تھے میں اپنے باپ سے بڑا مقرر نہیں سنوں. تو میں نے ایک ہی تقریر محدث صاحب کی سنی قصاب باڑے فیض آباد میں، جہاں کا میں رہنے والا ہوں. پتہ نہیں وہاں جلسہ ہوتا ہے نہیں، پہلے 3 دن بہت زبردست جلسے ہوتے تھے وہاں، اب وہاں مجھے معلوم ہے. محدث صاحب کو سنا، عنوان ان کو یہ دیا گیا کونین پہ قبضہ ہے سرکار دو عالم کا. عنوان جو محدث صاحب بیٹھے ہیں علم کی دریا بہا دی، کوئی بات بغیر دلیل کے کہتے ہی نہیں تھے. اور یہ دعا جو میں عربی میں مانگتا ہوں، اردو میں نام نہیں لیتا ہوں، یہ محدث صاحب نے ہی کہا تھا. مولانا صاحب وہ دعائیں جو معصورہ ہیں کتابوں سنو وہ مانگو. زیادہ تر اردو والی دعا یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے، زندگی صبح سے شام تک کرتے رہو، وہ لطف تھوڑی آئے گا، وہ جان تھوڑی آئے گی. صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ کا جواب رات بھر دعا کر کے آپ نہیں کر سکتے. رات بھر کرنا کوئی چیز چھوڑی نہیں سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ وقنا عذاب النار، سب آ گیا اس میں. دنیا میں بھی جو حسنہ ہے وہ بھی دے دے. ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، 2 چیز نہیں مانگ رہا ہے، صرف حسنہ مانگ رہا ہے. حسنہ دنیا میں جو حسنہ ہے وہ بھی دے دے، اور آخرت میں جو حسنہ ہے وہ بھی دے دے. ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، 2 چیز نہیں مانگ رہا ہے، 2 چیز ایک ہی چیز. تو حسنہ سب یہاں کی بھی دے دے وہاں کی بھی دے دے. وقنا عذاب النار، آپ کے عذاب سے بچا لے، باقی کیا رہا؟ کتنی کون سی دعا کرو گی کس کو کرو؟ اسی لیے طواف کرنے والوں سے پوچھو، بہت قبولیت کی جگہ وہاں یہی پڑھا جاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پورا مجمع پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا. یہ سب طواف کرنے والوں کو معلوم. تو میں محدث صاحب کی بات کر رہا تھا، بہت زبردست. میں اپنے دل کی بات، مجھے بھی اپنے دور میں محدث صاحب جیسا کوئی اچھے اچھے مقرر کو سنا، اچھے اچھے علم والوں کو سنا، بڑے بڑے علامت الدہر کو بھی سنا، پڑھی لکھی کو کبھی کبھی سن لیتا ہوں، لیکن مجھے محدث صاحب جیسا لطف مجھے نہیں مانا. میں کیا کروں؟ ہمہ یہ شہر خوبان روزگار سے بھرا، ہمہ شہر پر سے خوباں منمو خیال مائے، یہ کنم کی چش بندی بدمی نہ کنم کا کس لکھا ہے. یہاں ایک سے ایک علامہ روزگار ہیں، بہت بڑے بڑے خطیب ہیں، بڑے بڑے مقرر ہیں، سب اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں بہت. لیکن مجھے محدث صاحب جیسا واقعی نہیں ملا. مجھے خود کو بتا رہا ہوں جو وہ تقریر سنی تھی، بہت بچپن میں سنی تھی، آج بڑھاپے بھی اسے نہیں بھلا پا رہا ہوں. یہ سنا تھا اور ان کی آج سنتا دوسرے دن یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں کیا کہا. لفظوں کی چھنکار ہے، جوش ولولہ سب کچھ ہے،
جو کچھ ہے. تو محدث صاحب کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ سے بڑا مقرر نہیں سمجھتا تھا، لیکن جب مفتی اعظم کو سنا تو میں نے کہا نہیں اللہ تیرے یہاں ایک ہی مالک اوپر ہی والا حوالے سے کسی نے مجھ سے بتایا، مجھے معلوم نہیں کتنی صداقت ہے اس میں تھے بہت بڑے مقرر ہو، جن لوگوں سے بھی سنا، مگر میں نے زیارت کی نہ ان کی تقریر سن پایا ہوں. تو وہ کہتے تھے یہ بہت اچھا ہے کہ میں تمہیں خلوص کی دعوت دیتا ہوں، تم مرحبا کہتے ہو، واہ کرتے ہو، سمجھ گیا، تو میں تم سے تمہارا خلوص بھی قبول کر رہا ہوں، تو مجھے کچھ نہیں دیتے ہو، یعنی خلوص پیش کر رہے ہو، میں قبول کر رہا ہوں بڑے کھلے سے. لیکن میں بھی بازار میں آؤں تو کم از کم سبزی بھی تو خلوص کے نام پہ تو خلوص مجھتے مانگو. گوشت لینے جاؤں لاؤ فلوس، مچھلی لینے جاؤں لاؤ فلوس، سبزی لینے جاؤں لاؤ، کپڑا لینے جاؤں لاؤ فلوس. ہم سے تو نہیں آپ جو خلوص قبول کرتے، ہم نے تو تم سے خلوص قبول کر لیا. کیا ہوشیاری کرتے ہو آپ، بزنس مین ہو، بزنس کر رہے ہو. کل معلوم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ نے کیا کیا ہے اللہ والوں کے ساتھ، کیا کیا ہے آپ نے. بات اچھی کرتے تھے بیچارے، ہم سے بھی تو خلوص قبول کر لو. تو یہ آج ممبر کی چونکہ بات آئی تھی اس لیے ممبر کی بات کر ڈالی میں نے، سمجھے آپ کہ یہاں سے یہ علم بٹتا ہے، اسی علم کے اوپر محراب میں عمل ہوتا ہے. آئی بات سمجھ. تو حضور کبھی کبھی جو ہے کمان کا سہارا لے لیتے تھے، کبھی کبھی عصا کا سہارا لے لیتے تھے، کبھی کبھی جو ہے حضور جو ہے بلال کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پھر تقریر کرتے تھے. یہ شرف بخشنا، امت کے لیے راہ دکھانا ہے کہ جہاں جیسی ضرورت پیش آئے ویسا کرو. اگر کبھی اس عیدگاہ کو میدان جنگ بننا ہے تو کمان ہونا ہی چاہیے. کہاں جاؤ گے وہاں کمان تلاش کرنے، پھر ہونا ہی چاہیے. کم سے کم عصا دوسری چاہیے تھی، وہاں عصا چاہیے ہی، میدان جنگ ہے وہ، بن سکتا ہے وہ. اور جہاں خطرہ نہیں ہے تو فقہا لکھتے تھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے آج یہاں اگر آسان ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا ہو تو بڈھا تو ٹیک لگا کے کھڑا رہے گا. پہلے مجھے ضرورت نہیں تھی اس کے ساتھ، لیکن دیتے تھے تو لے لیتا تھا. اب ضرورت ہے میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں، یہاں ایسا کے ذریعے کھڑا رہتا ہوں. تو جہاں ضرورت، حضور کے جتنے مسائل ہیں وہ ضرورت کے مطابق ہیں. ایک ڈنڈے سے کھینچنے کے سب کو چلانے کی کوشش مت کرو بابا، سمجھ میں، اور سب دھان باعث پذیری کرنے کی کوشش مت کرو. لیکن بیٹھے لکیر کی فقیر کہیں پڑ گیا. اسی لیے اللہ والوں نے ایک بات کہی ہے، ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جو اہل دل ہے، حرم جویا درے رامی پرستن فقیہاں دفتر رامی پرستن بیفگن پردہ تھا معلوم گردت کیا نا دیگر رامی پرستن. جو حرم کے متلاشی ہیں در و دیوار کو چومنے میں لگے ہیں، چومنا چاہیے، ٹھیک ہے چومو بابا، چومنا چاہیے، وہ پاکیزہ چیز ہے. اور جو فقیہ ہیں وہ اوراق الٹ رہے ہیں، ان کے دفتر الٹ رہے ہیں، الٹنے چاہیے، نہیں الٹیں گے تو پیش کیسے کریں. کہا یہ سب کرتے ہو ٹھیک کرتے ہو، لیکن کبھی ذرا دل کو بھی تو جھانک کے دیکھو بابا کیا حال ہے اس کا. کہا ہے مولا اہل دل کہہ رہے ہیں ذرا دل کو جھانک کے دیکھو، ذرا دل کی بھی تو خبر لے لو. ذرا پردہ الٹ دے تو دیکھ یہ کب تک اوراق الٹتے رہیں گے، یہ کب تک چومتے چاٹتے رہتے. یہ تو گھر ہے، گھر والے کو ڈھونڈو. اس لیے عارف رومی لکھتے ہیں، بڑے مزے سے لکھتے ہیں. کیا کہنا عارف رومی کو کہتے ہیں حج زیارت کردنے خانہ. حج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، عرفات میں ٹھہرنا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا احرام کے ساتھ. یہی ہے نا آج. انہوں نے صرف کھانے کعبہ کا نام لیا. آج کیا ہے؟ کہا اللہ کے گھر کی زیارت کرنا. یہ تو گھر ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے. تو کہا گھر کی زیارت کرنا حاجیوں کا کام ہے، گھر والے کی زیارت مانگنا اللہ والوں کا کام. حج رب البیت مردانہ بود. کہا یہ تو گھر کا طواف آپ نے کیا، لیکن جو اس گھر کا مالک ہے اس کو ڈھونڈنا ہر طواف میں، یہ مردانہ حج ہے اللہ والوں کا. بس اسی کو آخر دعوانا الحمدللہ.